وسیم 450 کلو گرام کا جو افزودہ یورینیم ہے اس کا کردار بڑا اہم ہے مذاکرات میں. امریکہ کی جانب سے بھی یہی مطالبہ رہا ہے کہ جو ایران کا افزودہ یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے کیا جائے. اور ابھی جو ٹرمپ نے گفتگو کی امریکی میڈیا سے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ایران کا معاملہ ایک بڑی ڈیل کے ساتھ مکمل ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان افزودہ یورینیم کو لے کے کوئی ڈیل ہو پائے گی؟ دیکھیے, افزودہ یورینیم پہ ایز وی اسپیک دو ایکسٹریم اوپینینز ہیں. امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے B-2 بمبار طیاروں کے ذریعے پچھلے جون جولائی میں سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا, اوبلیٹریٹ کر دی تھی ان کی جوہری صلاحیت کو. اس کا جو لفظ استعمال کرتا ہے نیوکلیئر ڈسٹ رہ گیا ہے, اور وہ ڈسٹ اب ہم ایران کے تعاون سے ایران کے تہخانوں سے نکالیں گے اور لے جائیں گے. حالانکہ اس میں یہ بھی سوال بچتا ہے کہ پچھلے جون جولائی کو اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم نے ایران کے ایٹم بم بنانے کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے, اور آج وہی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ اس سے ضروری تھی کہ ورنہ ایران ایٹم بم بنا لیتا. تو یہ طے ہے کہ یا اس وقت غلط بیانی تھی, آج غلط بیانی. خیر, کیپنگ دیٹ اسائڈ, یہ موقف ہے امریکہ کا کہ ہم اس نیوکلیئر ڈسٹ کو ایران کے تعاون سے ایران کے تہخانوں سے نکال کے اپنے پاس لے جائیں گے. ایران کا جو اسٹیٹڈ موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیوکلیئر ڈسٹ, یہ افزودہ یورینیم ہم نے IAEA کے معیارات کے مطابق کیا ہے, ہم NPT کے سگنیٹری ہیں. یہ نیوکلیئر ڈسٹ امریکہ نہیں جائے گی. نہیں معلوم طے کیا پاتا ہے, لیکن اس میں ایک مڈل گراؤنڈ نظر آتا ہے. ایک ایکسٹریم پوزیشن وہ ہے جو امریکہ کی, ایک پوزیشن ایران کی ہے. اس میں بالکل ممکن ہے کہ پاکستان سمیت کوئی بھی اور ایسا ملک ہو جس پر یہ اتفاق ہو جائے کہ وہاں پر یہ افزودہ یورینیم چلا جائے. اس سمیت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ایک فریق کا ایک ایکسٹریم اوپینین ہے, دوسرے کا دوسرا اوپینین ہے, اور اس میں سے کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے. ظاہر ہے یہ اتنا آسان سادہ معاملہ نہیں ہے جتنی آسانی سے روانی سے میں نے کہہ دیا ہے, ورنہ یہ اس میں اتنی پیچیدگی ہوتی نا. لیکن یہ طے ہے کہ امریکہ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ مزید بمباری سے شہداء کی تعداد میں, تباہ شدہ بریجز کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے, مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور ایران شہادتیں دینے کے لیے تیار ہے, لیکن ظاہر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ صرف لڑائی ہو. سو کہیں نہ کہیں مذاکرات کی گنجائش ہے دونوں میں, پوسچرنگ اس وقت ہو رہی ہے. سو افزودہ یورینیم کے معاملے میں بہرحال جو آپ کا سوال تھا, مجھے لگتا ہے کہ ایک بیچ کا راستہ نکلنے کی گنجائش موجود ہے. اچھا وسیم, تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جاتے ہیں, آبنائے ہرمز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ آبنائے ہرمز کو ایران نے بند کر دیا. پھر اس کے بعد امریکن بلاکیڈ لگا, اسی دوران ہم نے دیکھا آبنائے ہرمز کھل گئی, لیکن امریکن بلاکیڈ نہیں ہٹا. اگر تو ٹرمپ واقعی جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں, اس ساری سچویشن کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں, بھلے وہ جو بھی بیانات دیتے رہتے ہیں اس سے ہٹ کر, لیکن جو ایکشنز ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے آج ایک ٹینکر کو تحویل میں لیا گیا اور پھر آبنائے ہرمز کو پہ جو امریکن بلاکیڈ ہے وہ لگا ہوا ہے, کیا سمجھتے ہیں پھر اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کئی چیزوں پر کیلکولیشن واضح طور پہ غلط ثابت ہوئی ہے, جس میں یہ بحری ناکہ بندی ایک ہے. بحری ناکہ بندی سے کیا ایران کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پہ بالکل پہنچ رہا ہے. نہیں معلوم کہ اتنا ہی پہنچ رہا ہے جتنا ٹرمپ کہہ رہا ہے, $500 ملین پر ڈے, یا اس سے کم پہنچ رہا ہے. لیکن بہرحال پہنچ تو رہا ہے. ظاہر ہے آپ ایک ملک کو گھیر رہے ہیں, اس کی درآمدات اور برآمدات پہ پابندی لگا رہے ہیں. تیل, اس کی ایکسپورٹس کا, پاکستان کی کل ایکسپورٹس اور ایران کی آئل ایکسپورٹس ایک طرف, حالانکہ ظاہر ہے آبادی کے لحاظ سے ہم سے آدھا ملک ہے, رقبے کے لحاظ سے ظاہر ڈبل ہے. سو اس سے فرق تو پڑ رہا ہے. لیکن اس میں بھی مس کیلکولیشن ہی نظر آتی ہے کہ ان کو یہ لگا, ڈونلڈ ٹرمپ کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب میں یہ والا پریشر ڈالوں گا تو پھر تو ایران کو ٹیبل پر ایران سے اپنا موقف منوانا اور آسان ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے ایران کی معاشی شہرک پہ اپنا ہاتھ بلکہ پیر رکھا ہوا ہوگا. تو پھر تو ایرانی فوراً بات مان جائیں گے. ٹو ہز سرپرائز یہ نہیں ہوا, بلکہ ایران نے اپنا موقف وہی رکھا جو کہ تھا. یہ مس کیلکولیشن ایک جگہ پہ نہیں ہوئی ہے, کئی جگہوں پر ہوئی ہے. مثال کے طور پہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں کہ مجھے لگا یہ جنگ 3 دن میں نمٹ جائے گی, نہیں نمٹی نا. خود ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں, مجھے نہیں لگتا تھا جنگ مشرق وسطیٰ تک پھیل جائے گی, پھیل گئی. مجھے ان کو لگتا تھا کہ رجیم چینج ہو جائے گا, وہ آج کہتے ہیں رجیم چینج ہو گیا. ہم سب جانتے ہیں کہ نہیں ہوا. ایران میں وہی نظام ہے. ایک شخصیت کو ایلیمینیٹ کرنے, شہید کرنے سے رجیم چینج نہیں ہوئی ہے. کوئی ان کے مخالف ذہنیت والے لوگ نہیں آ گئے ایران میں برسر اقتدار. سو یہ جو بحری ناکہ بندی کا آپ نے سوال پوچھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک سوچ یہی تھی کہ ایک طرف تو پوسچرنگ کی دنیا کو یہ بتایا جائے, اپنی کانسٹیٹیوشن کو بیچا جائے کہ ہم نے کوئی ڈر کے ڈیل نہیں کی ہے, بلکہ ہم نے ان کو گھیر کے گھٹنوں پڑنے پر مجبور کیا ہے, پھر ان کی بات مانی ہے. اور دوسری طرف ایران کو معاشی طور پہ اتنا ہٹ کیا جائے, پہلے بمباری سے ہٹ کر کے دیکھ لیا, مقصد حاصل نہیں ہوا. دوسرا ارب آزما ہے کہ معاشی طور پہ اتنا ہٹ کیا جائے کہ ٹیبل پر ایران سے ہمیں فلیکسیبلٹی مل جائے. دونوں جگہوں پر مس کیلکولیشن بھی ہے. اچھا ماریہ صاحبہ, ایران یہ جو امریکن بلاکیڈ لگا آبنائے ہرمز پر, سب نے دیکھا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران کی معیشت کو اس کا ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا. بٹ ایز فار ایز پریشر از کنسرنڈ, آپ کو لگتا ہے کہ امریکن بلاکیڈ کا پریشر ایران نے بائی کیا؟
دیکھیں اس وقت صورتحال ایکٹیولی تو یہی ہے کہ دونوں ممالک کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت آبنۂ ہرمز کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ایران جو ہے اس نے اس کو کلیم کرتا ہے, امریکہ بھی اس کو کلیم کرتا ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ دونوں ممالک کے اس ایکشن کے نتیجے میں پوری دنیا میں اس وقت پیٹرول اور انرجی کے کرائسس ہے وہ ڈیپن ہوتا جا رہا ہے. سو یہ صورتحال کسی کو بھی اس وقت سوٹ نہیں کرتی ہے. امریکہ بھی جلد از جلد آبنۂ ہرمز کی مکمل طور پہ بحالی چاہتا ہے, اور ایران بھی اس کی بحالی اس لیے چاہے گا کیونکہ ان کا بہت سارا ریونیو آبنۂ ہرمز کے ذریعے تجارت کے تھرو وہ حاصل کرتے ہیں, اور جو باقی دنیا کے ممالک ہیں وہ بھی اب اس پریشر کو محسوس کرتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد کھلنا چاہیے. اگین یہ وہی والی بات ہے کہ جب بہت سارے ایشوز آخری مرحلے تک پہنچ جائیں اور حل طلب ہونے کے قریب ہوں تو پھر اس وقت ایک پوسچرنگ کی جاتی ہے, چاہے وہ امریکہ کی طرف سے کی جا رہی ہو یا ایران کی طرف سے کی جا رہی ہو. پچھلی بیٹھک کے نتیجے میں تقریباً 90% معاملات کے اوپر اتفاق ہو گیا تھا. اس ملاقات سے پہلے اب آگے ہی بڑھنا تھا, لیکن اگر امریکہ آبنائے ہرمز کے ارد گرد جو انسرکلمنٹ ہے اس کو ختم کر دیتا تو شاید یہ مرحلہ بہت جلدی طے ہو جاتا. دیکھیے بہت ساری چیزوں کے اوپر ایران نے بھی کنسیڈ کیا ہے, چاہے وہ یورینیم کی افزودگی کے اوپر. اس پوری لڑائی سے پہلے, امریکہ کے حملے سے پہلے ایران بہت ساری چیزوں کے اوپر آلموسٹ اگری کر چکا تھا, اور عمانی فورن منسٹر کا بیان جو ہے وہ اس حوالے سے آن ریکارڈ ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے اسرائیل کے دباؤ میں آ کر امریکی صدر نے جو حملہ کیا ہے تو ان کے جو ملٹری اہداف ہے وہ اسرائیل کے ملٹری اہداف سے نہیں ملتے. اگر ہم دیکھیں تو نیتنیاہو کے لیے اپنے 40 سالہ جو خواب ہے, جو ان کے پولیٹیکل کریئر سے آغاز سے لے کے وہ آج تک, وہ تھا ایران پہ حملہ کر کے مکمل طور پہ وہاں پر اسرائیل کی فتح کو ڈکلیئر کرنا. وہ یہ اس کر پائے نہیں ہے, لیکن یہ ان کا آخری چانس ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ آخری حد تک جائیں گے, اور جس کے لیے ان کو اپنے سب سے بڑے ایلائے امریکہ کو جس حد تک پش کرنا ہوا وہ اس کو پش کریں گے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا امریکہ اس جنگ کے متعلق وہی عزائم رکھتا ہے جو اسرائیل کے. ہرگز ایسا نہیں ہے, دونوں کے اہداف بالکل مختلف. اب اس جنگ سے ایگزٹ چاہتا ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہے. ایک تو یہ جیسے مس کیلکولیشن کی جب ذکر ہوا کہ جو پہلا ان کا خیال تھا کہ جب امریکہ کی طرف سے بمباری ہوگی تو ایران کے عوام نکل کر سڑکوں پہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے نظام کو پلٹ دیں گے, اور باہر سے آ کر جو ان کے بھی پلانٹڈ لوگ ہیں جن کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے تھے کہ ہم نے ان کے چناؤ کر لیا ہے, وہ آ کر عبور حکومت سنبھال لیں گے. پر ایسا نہیں ہوا. یہ سمجھنا ہوگا کہ ایران کی اتنی پرانی سویلائزیشن ہے, ان کا ایک نیشنل پرائڈ ہے, وہ کسی بھی اوپریسر کو اپنے حکمران چننے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں. ماضی میں بھی انہوں نے ایسا کر کے دکھایا ہے اور ابھی بھی وہ ایسا کرتے ہیں. اور یہ مس کیلکولیشن پچھلے سال غالباً مودی نے پاکستان کے والے سے بھی کی تھی جی, کہ اندر چونکہ پولیٹیکل طور پہ ان کے آپس میں اختلافات ہیں تو جب یہ معاملات بڑھیں گے تو عوام سڑکوں پہ نکل. ایسا نہیں ہوا کرتا ہے. کسی بھی فورن اگریشن کے نتیجے میں لوگ ہمیشہ اپنی ریاست اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ایسا ہی ہم اس وقت ایران کے اندر نظر آئے. تو یہ بہت میجر وہاں پر جو ہے انٹیلیجنس فیلئر تھا. پتہ نہیں کون ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کو بتا رہا تھا یہ, کیا CIA کے کیا تخمینے تھے, کیا اندازے تھے کہ جب خامنائی صاحب کی شہادت ہوگی تو اس کے بعد جو ہے ان کا چنندہ نظام آ جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوا کرتا, بلکہ اس کے برعکس بہت زیادہ اس سے سخت گیر اور ریڈیکل اور زیادہ جو ہاکش لوگ ہیں وہ اس وقت امور حکومت چلا رہے ہیں. اور جو ان کے ڈوز ہیں, جیسے ان کے پریزیڈنٹ ہو گئے, فورن منسٹر ہو گئے, کئی مرتبہ وہ اپنے ان کو گیو ان کرنا پڑتا ہے اپنے ہی رجیم کے ہاکش جو عناصر ہیں ان کے سامنے. تو صورتحال یہ ہے جی اس وقت کہ تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی. سوشل میڈیا سے امریکی پریزیڈنٹ کو پیچھے ہونا, جو کہ بالکل ناممکن ہے. وہ برے سے برے اپنے جو دور کے اندر بھی سوشل میڈیا پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. تو یہ امریکی عوام کا بھی المیہ ہے, امریکی عوام کی بھی بدقسمتی ہے کہ اس وقت ایک ایسی جنگ جو کہ امریکہ کے اندر خود بھی ان پاپولر ہے, ان کے عوام اس کے خلاف بڑے واضح طور پہ ووٹ بھی کر چکے ہیں, لیکن ان کے پریزیڈنٹ کو اس وقت ایگزٹ اسٹریٹجی کے اتنے قریب ہو کر بھی بالکل مانیہ, اور امریکی سٹیزنز کا بھی یہی خیال ہے کہ ان پر یہ جنگ تھوپی گئی ہے. اچھا وسیم, مذاکرات کا جب پہلا دور ہوا تو ہم نے دیکھا بڑا مثبت رہا, بڑا اچھے مذاکرات رہے, لیکن اس کے بعد دونوں جانب سے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا. ایک طرف جب امریکی صدر اپنے بیانات دیتے ہیں تو وہیں پر ایران کی جانب سے بھی باقر کالیباف کا بھی آج بیان آیا, اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 ہفتے جنگی میدان میں ہم نے نئے کارڈز دکھانے کی بھی تیاری کر لی ہے. کیا سمجھتے ہیں, کیا ہو سکتے ہیں وہ کارڈز, یا پھر یہ امریکہ کو دباؤ میں لانے کی ایک ٹیکٹک ہے؟ Iranians are proving to be tough negotiators. یہ ہم تجزیاتی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں, یہ ہم کوٹ ان کوٹ بھی کہہ سکتے ہیں. خود امریکہ کے اعلیٰ ترین عہدیداران یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جن سے ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی آسان لوگ نہیں مذاکرات کرنے کے لیے, اور انہوں نے اپنے پیچھے اتنی قربانیاں دی ہیں, ان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, تو وہ یہ پوسچرنگ بھی یہ کر رہے ہیں اور یہ میسج اینڈ دے مین اٹ کہ ہم
اس طریقے سے کسی دباؤ میں آ کے یا کسی ایسے آپٹکس کی زد میں آ کے سرنڈر نہیں کریں گے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ دینا چاہ رہا ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر غالب آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2 ہفتوں میں نئی چیزیں تیار کر لی ہیں, اس کا آپ نے کہا کہ اس میں حقیقت کیا ہے؟ اس میں دونوں چیزوں کا عین ممکن ہے کہ دونوں چیزیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوں, کہ ایک آپ اپنی میسیجنگ کے ذریعے بھی لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں, فریق مخالف کو پیغام دیتے ہیں. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نئے کارڈ ایکسپلور کر لیے, نئی چیزیں, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ اب بھی میں ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ نہیں کروں گا, میں بمباری کروں گا, تو ہم بھی نہ صرف یہ کہ تیار ہیں لڑنے کے لیے بھی, مرنے کے لیے بھی, شہادت دینے کے لیے بھی, اور مارنے کے لیے بھی نہ صرف تیار ہیں, بلکہ ہم بھی پھر نت نئے طریقوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے وہ نت نئے طریقے کیا ہیں وہ تو وہ نہیں بتائیں گے کہ ان کی کیا طریقہ کار ہے. اور دوسرا ایک طرف میسیجنگ ہے, تو دوسری طرف اس میں بالکل شک نہیں ہے کہ ایران نے یقیناً ان 2 ہفتوں میں اس چیز پر باقاعدہ کام کیا ہوگا کہ دا مومنٹ دا ڈیڈ لائن اینڈز, اگر بمباری شروع ہو جاتی ہے تو کیا کرنا ہے. اگر ایسا ہوتا بھی ہے, جس کا میرا خیال ہے امکان بہت کم ہے, اٹ ول ناٹ کم ایز اے سرپرائز ٹو ایرانیئنز. کہہ رہے یہ کیا ہو گیا. ہمیں ایران کے رسپانس نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ جنگ ان پہ مسلط ہو گئے اور اسی وقت انہوں نے فیصلے کرنا شروع کیے کہ کب کیا کیسے رسپانس کرنا ہے. ہر چیز تیار تھی, ہر چیز لاک تھی, یہاں تک کہ رہبر معظم کی بھی اگر شہادت ہے تو پھر کس طرح رسپونڈ کرنا ہے, اگر کسی درگاہ پہ اٹیک ہوتا ہے تو کس طرح رسپونڈ کرنا ہے. تو یقیناً ایران نے ان 2 ہفتوں میں کسی خوفناک صورتحال کے لیے بھی اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہے. یقیناً ایران نے بھی خود کو تیار کیا ہوا ہوگا. بادامی صاحب اور ماریہ میمن صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے.